حدیث شریف میں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ تو فلما بلغ معه السعي، جب کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ کام کاج کرنے کی وقت پہنچے، قال یا بنی، تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی ارى في المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہیں اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اب بیٹے سے مشورہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ بیٹا اگر منع کرے گا تو اللہ پہ تم ضرور جائیں گے، بلکہ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ حاجرہ کی آغوش کے طرف پلا ہوا بچہ، جب مائیں ایسی ہوں جب آپ ایسا ہو تو اولاد بھی ایسی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھا، یعنی حضرت ابراہیم کی نظر کا یہ فیضان تھا، یہ مقصد یعنی والدہ کی آغوش کی یہ تربیت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عطا میں فرزند دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف کرے، یعنی یہ 2 سال کے روزے میں رکھا ہے، 2 سال کے گناہوں کا روزہ ہے، ایک پچھلا سال جو گزر گیا اور ایک آئندہ سال جو بھی آیا ہی نہیں، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آئندہ سال کے لیے ہی جناب گناہوں سے بچا لیا، برائیوں سے بچا لیا، خطاؤں سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ یعنی خاص اللہ کو اس پر فضل رہتا ہے۔ جیسے جمعۃ المبارک کے حوالے سے حدیث کریمہ میں وارد ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک نور کا آلہ اس کے لیے ہوتا ہے جو اگلے جمعے تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اولاد ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ آیت کرسی پڑھ کر نکلنا، آیت کرسی پڑھ کر داخل ہونا، سفر کی دعا پر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی ایسی برکات ہیں کہ کوئی مستقبل میں آنے والا حادثہ، مستقبل میں کوئی آنے والا دردناک اور المناک واقعہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنا ہے۔ تو انہیں میں سے ایک بھی کہ عرفہ کے دن کا روزہ اگر کسی شخص نے رکھا کہ گزشتہ سال اس نے اگر گناہ صغیرہ کچھ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور 1 سال بعد کے بھی، یعنی اگلے سال کی اس کی حفاظت رہے گی۔ لہٰذا خاص اہتمام ان دنوں میں کرنا چاہیے، جو روزہ رکھ سکے پورے 9 دنوں میں بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ جس دن سکونت کے ساتھ روزہ رکھ سکے روزہ ضرور رکھنا چاہیے، خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے، اگرچہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بآواز بلند ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کم از کم 1 مرتبہ کہنا پڑے۔ تو تکبیر تشریق بھی دنوں میں، اسی طرح پھر ان 10 دنوں کو اگر میں عید الاضحیٰ بھی ان دنوں میں شامل ہے، جس طرح ماہ رمضان کا تحفہ، ماہ رمضان کی محنتوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کی صورت میں دیا ہے، اسی طرح ذی الحجہ میں جو محنت ہوتی ہے حاجی محنت کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، اور غیر حاجی بھی وہ روزہ رکھ کے محنت کرتا ہے، یا پھر یہ کہ حاجیوں سے مشابہت اور مماثلت پیدا کرنے کے لیے تہوار نہیں کاٹتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ حدیث شریف میں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کرے۔ تو قربانی کے وقت اپنے بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، اس سے پہلے چاند دیکھنے سے پہلے بال ناخن ہو جائے وہ کاٹ لیے جاتے ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں، اگرچہ یہ حکم واجبی نہیں ہے، وجوبی نہیں ہے، اگر کسی نے کاٹ لیے تو وہ گنہگار نہیں ہے، مستحب ہے۔ ہاں حاجیوں کا معاملہ ہے، لیکن حاجیوں سے مماثلت پیدا کرنے کے لیے جو غیر حاجی ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں جو ہے وہ حاجیوں کی مماثلت، مشابہت اور مطابقت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا حاجی کتنے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیسے منظور نظر ہے کہ وہ وہاں پر منظر کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اگرچہ تم اس پر نہیں گئے لیکن تم مجھے جیسے بن جاؤ، تم کے اپنے ہاتھ نہیں کاٹو، تم کے اپنے ناخن نہیں کاٹو۔ لیکن میں نے اس کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں، یا کل ایک مسئلہ پوچھا ان کا ناخن ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ناخن کاٹ لیں، ٹھیک ہے مجبوری میں کاٹے جا سکتے ہیں۔ یہ حکم
مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ گناہگار نہیں پر لیکن کریں تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں قربانی بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں قرآن کریم قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ فلما بلغ معه السعي کہ بڑی دعاؤں سے حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور بڑی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور ایسی اولاد کہ جو اتنی فرمانبردار ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہو، اور پھر نبی علیہ السلام کو اپنی آل سے تشریف لانا ہو، ایسی خوبصورت اولاد، اتنی فرمانبردار اولاد، اور بڑی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دعاؤں سے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ فلما بلغ معه السعي، جب وہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے کہ اپنے والد کے ساتھ جا کر کچھ کام کاج کریں، گھر کے کچھ کام کاج کر لیا کریں، اپنے والد کو کچھ ہاتھ بڑھائیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب دکھا دیا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فلما بلغ معه السعي، جب کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ کام کاج کرنے کی عمر پہنچے، قال یا بنی، تو کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی ارى في المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اللہ، اب بیٹے سے مشورہ اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ بیٹا اگر منع کرے گا تو اللہ کے تم ضرور جائیں گے، بلکہ دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے، یہ حاجرہ کی آغوش کے طرف بنا ہوا بچہ، جب مائیں ایسی ہوں جب باپ ایسا ہو تو اولاد بھی ایسی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھا، یعنی حضرت ابراہیم کی نظر کا یہ فیضان تھا، یہ مکتب یعنی والدہ کی آغوش کی یہ تربیت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عطا میں فرزند میں کہ جب باپ نے یہاں تو بچے کو باپ کو حکم دیتا ہے، بچہ منع کر دیتا ہے، اس بچے کو تو آداب فرزندی اتنے آتے تھے کہ کوئی گھر کا کام کاج نہیں کرتا بلکہ ذبح کرنے کا کہتے تھا کہ تمہیں ذبح کرنا، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کو جو حکم دیا ہے آپ پر گزرے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے قدر شکوہ کرنے والے نہیں پائیں گے۔ بلکہ امام بغوی نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا قربانی کے لیے تو وہ کہنے لگے کہ میرے والد آپ مجھے سر کے بل لٹائیے گا، ماتھے کے بل لٹائیے گا، ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت مجھے دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کا دل درد ہو جائے، آپ میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپ دوں تو جو شفقت فطری ہے وہ جوش مارے اور آپ اپنا دل کو پورا نہ کر سکیں۔ اے میرے والد اگر ہو سکے تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے والد اگر ہو سکے تو آپ میری قمیض اتار کے میری والدہ کو دے دیجیے گا، شاید ان کے پاس میری قمیض رہے تو ان کا درد کچھ ہلکا ہوتا ہے، انہیں میری یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹاتے ہیں، قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتله للجبین، کہ جب ان کو لٹا دیا اور ماتھے کے بل زمین کی طرف ان کو کر دیا، اب جناب فنادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا کر دی اے ابراہیم قد صدقت ہو گیا، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں نیکو کاروں کو، نیکی کرنے والوں کو، حکم ماننے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو پلٹ دیا، جو چھری کی کا جو دھار والا حصہ تھا وہ گلے میں نہیں لگا بلکہ پیچھے والا حصہ گلے پکڑ گیا، وہ چھری چلاتے رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فدیے کے طور پر ایک میڈا بھیج دیا اور پھر بعد میں اس کو ذبح کیا گیا، جس کے بارے میں وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے ذبح عظیم ان کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا تھا، ہم نے ان کے بدلے میں ذبح عظیم بھیج دیا۔ ذبح عظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی قربانی تھی، کوئی بہت بڑا جانور تھا، بات یہ ہے کہ تھا کس کا فدیہ، وہ حضرت اسماعیل کا فدیہ تھا، اس لیے اسے ذبح عظیم کہا گیا کہ وہ بہت بڑا فدیہ تھا، حالانکہ بیٹا تھا، کہا گیا کہ وہ ذبح عظیم تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کی نسبت اگر کسی بزرگ کی طرف ہو جائے، کسی اللہ والے کی طرف ہو جائے، اگرچہ دکھنے میں وہ کوئی عام سی شے ہو تو وہ چیز بڑی عظیم ہو جاتی ہے۔
جس کی نسبت جس کی طرف ہماری داڑھی کے بعد اور ایک نبی علیہ السلام کی داڑھی کے بعد ظاہر ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے تو داڑھی کا بات ہے تو سر کا بات ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہماری قمیض ہے، ہمارے کپڑے ہیں، وہ بزرگ کے کپڑے ہیں، ہماری چپل ہے، وہ بزرگ کی نالے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کی نسبت سرکار علیہ السلام سے ہوگی، اسی طریقے سے اس بیٹے کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوگی تو یہ بیٹا بہت عظیم ہوگی۔ جب یہ بیٹا بہت عظیم ہے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کا کیا ہوگا؟ تو اس بیچ شیطان آتا رہا اور اللہ رہا، اپنی کوششیں کرتا رہا۔ حضرت بی بی حجرہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے بی بی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو یہ کہاں لے کر گئے بزرگ؟ تو کہا کہ لکڑیاں لے گئے ہوں گے۔ کہا نہیں، وہ ذبح کرنے گئے۔ کہا کہ بھی بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے، اور وہ تو اتنے شفیع ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ کہا کہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے۔ کہا کہ ٹھیک، اگر اللہ کی جانب سے حکم ملا ہے تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر یہ سودا نقصان کا سودا نہیں، پھر قربان ہو جانا چاہیے میرے بچے۔ اللہ، ایسی مائیں اور ایسا کلیجہ ماں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کسی کی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ یہی تھی جن کو مکہ کے نامت سیرہ کے اندر حضرت ابراہیم چھوڑ رہے تھے، نہ پانی نہ زراعت نہ کچھ، بظاہر زندگی میں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تم لوگوں کو یہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، یہ ایک تاریخی جملہ تھا حضرت ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کہیں سے بھی اسباب عطا کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور ہماری سمجھ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں بظاہر ایسا اگر لگے بھی کہ نہیں یہ تو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو نقصان کا سودا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر تو یہ کہ یہ کام کر لو، لیکن اسی کام میں فائدہ ہے جس کا حکم اللہ نے، دنیا کا فائدہ بھی اسی میں ہے، آخرت کا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ قربانی کے موقع پر آپ کو ایسی باتیں بھی ملے گی، لوگ کہیں گے کہ بھائی کیا ضرورت ہے جانور قربان کرنے کی، اس سے اچھا تو یہ کہ کسی غریب کی مدد کر دو، اس سے اچھا تو یہ کہ کسی غریب کو اٹھا کر کے پیسے دے دو، کیا ضرورت ہے جانور قربان کرنے کی؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 10 دنوں کے حوالے سے بھی یہ فضیلت وارد ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال بندہ کرتا ہے ان سے اچھے اعمال پورے سال میں نہیں ہو سکتے، ان سے اچھا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جو نیکیوں کا اجر ان 10 دنوں میں ہے اس سے زیادہ اجر ہوتا ہی نہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ رسول اللہ جہاد کا اجر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد کا اجر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، ہاں وہ ایسا مجاہد کہ جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اپنا مال بھی سارا لٹا دے، اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں لٹا دے، تو پھر اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا، اس شخص سے زیادہ ہوگا جس نے عشرہ ذی الحجہ کی طرف عمل کیا۔ تو اتنی فضیلت عشرہ ذی الحجہ میں عمل کی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے اللہ کے رسول کے فرمان موجود ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے پیارا کوئی عمل ہے ہی نہیں، یعنی جو روپیہ قربانی میں خرچ کرنا ہے وہ قربانی ہی میں خرچ کرنا ہے، یہ فیصلہ عقل سے نہیں کرنا ہے، عبادات کے فیصلے عقل سے نہیں ہوتے، یہ عبادت ہے۔ اسی طرح گزشتہ جمعہ المبارک جس پر ہم نے گفتگو کی تھی تو ہم نے وہ مطلب پیش کیا تھا کہ ایک شخص جو حج پر جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، بظاہر کوئی مالی فائدہ اس کو نہیں، اس کو محبت سے وہاں سنتا اور پروانہ بار جناب تکبیر کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے اور جناب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، بظاہر اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ عقل سے کوئی انسان اگر سوچے کہ کیا کر رہے ہو، اپنے کپڑے تم نے اتار دیے ہیں، بال تم بنا نہیں رہے ہو، ناخن تم کاٹ نہیں رہے ہو، ساری لذتوں سے تم دور ہو گئے ہو، اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں یہ کرنے آئے ہو اللہ۔ لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اسی کو معلوم ہے کہ اس کا لطف کیا ہے اور پھر اپنی زندگی میں اس کے فوائد کیا ہے، روحانی فوائد بھی کیا ہے اور دنیا کی اخروی ہر طرح کے فوائد اللہ کا فرمان۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو سب باتیں جناب آپ کہیں کہ سو کالڈ دانشور جو کہ جس کی دانش کی دین سے ہٹ کے چلتی ہے تو پھر اس کی دانش کسی کام کی نہیں۔ جو عمل ہماری دین کے تابع ہو وہی عقل کام کی ہے، جو عمل ہمیں دین سے ہٹا دے وہ عقل کسی کام کی ہے۔ ایسی عقل تو فرعون کے پاس بھی تھی، ایسی عقل تو حمان کے پاس بھی تھی، ایسی عقل تو نمرود کے پاس بھی تھی، ایسی عقل تو جناب قارون کے پاس بھی تھی جو کہتا تھا میں کیوں خرچ کروں مال کو اللہ کے راہ میں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تمہیں مان دیا ہے، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں پر خرچ کرو۔ وہ کہتے تھا میں کیوں خرچ کروں، عقل سے سمجھاؤ میں کیوں خرچ کروں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہاں کہنے والے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسمان عقل،
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے. دل کے ساتھ بات عقل کو رکھیں، لیکن کبھی کبھی دل کو تنہا بھی چھوڑا کریں. اور عقل سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اگر عقل دین کے تابع نہ ہو تو عقل گمراہ کرتی ہے. عقل جو ہے اس کو پھر بدل بدل کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو قربانیاں خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے. ریا کاری اگر اس میں داخل اور شامل ہو گئی تو پھر ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. ہم سوچیں کہ ایک شخص بہت مہنگا بہت بڑا جانور لے کے آتا ہے، ہمیں کسی کی نیتوں پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ نیتوں پر بھی جو ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی کوئی قربانی لے کر آتے ہیں. تو حدیث شریف کے مطابق تو جو سب سے زیادہ فرما، سب سے زیادہ اچھی اور پیسوں کے اعتبار سے اچھی قربانی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اچھی قربانی کرنے کا، تو موٹی ہے، فرما ہے، خوبصورت ہے اور پیسوں کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اگر ریاکاری کا عنصر آ گیا تو 20 لاکھ والا جانور اللہ کے نزدیک شاید مقبول نہ ہو، اور یہاں 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ والا جانور اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، وہ کام کا ہو جائے. اور یہ جو کسی کام کا نہ ہو تو اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے. اپنی عقل کی گھوڑے نہیں گوانا چاہیے. جو جیسا اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائیاں پوشیدہ ہیں. اللہ کریم ہمیں چاہے ہماری قربانیاں ہوں یا دیگر اعمال صالحہ ہم مروز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہاں